الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد ونشهد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر من نوركم فيدي زاهلا أشكارنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدنا الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جڑا واجب الوجود اور موصوف کی ذات ہے ساری کائنات اس اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے میرا رب وہ ہے جڑا مخلوق جو کسی کا انگنت لا تعداد درود و سلام بے حق درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع روز جزا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ کریم آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ نل جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول
اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دی ہر نسبت کے بے حد و سلام عالی مرتبہ قابل صد احترام ذی وقار سید علماء کرام مہمانان گرامی تمام برادران اسلام بالخصوص میزبان محفل شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مقصود احمد صاحب دیدہ مجدہو ہر سال کی طرح ان سال بھی انہوں نے پاکان دی محفل منعقد کی تھی اور سالانہ جامعہ دستار فضیلت اور انہوں کی محنت میں دعا کرنا اللہ پاک انہوں نے مزید علم و عمر برکت عطا فرمائے اللہ پاک اس ادارے اس مسجد میں قیامت تک آباد فرمائے اور علم آباد کرنے والوں میرا اللہ آباد فرمائے اور اللہ پاک قبلہ شیخ الحدیث صاحب کا سایہ تاج اسلام فرمائے آمین ثم آمین دیگر کی علماء موجود نے وقت کیونکہ کافی ہو چکے ہیں بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا جنہیں چند الفاظ قرآن کریم کی تلاوت کی تھے میرے تو قبل بھی یقیناً جگر گوش ہے بہت سے طالبی استاذ اللہ قبلہ مفتی محمد نور مصطفیٰ چشتی صاحب کا سب بڑا عقائد کے بھرپور بیان سنے اللہ مزید فضیلت اللہ پاک کے ساتھ کا فیض قیامت تک جاری فرمائے میں جڑے الفاظ تلاوت کیتے ہیں اس سورہ بقرہ قرآن کریم کی دوسری سورہ مبارکہ ہے بیٹا بات نہ کرے جنہیں مسجد کے اندر دوسری کوشش کرو بیٹا گفتگو نہ کرو جزاک اللہ خیر جڑے میں الفاظ تلاوت کیتے نہیں کوئی ترجمے تو اپنی گفتگو کا آغاز کرنا اللہ پاک نے فرمایا انہوں لوگوں کا ذکر ہے جڑے زمین کے فساد برپا کرتے زمین کے لڑائیاں بدامنی بے چینیاں اور قانون الہیہ کے خلاف عمل کرتے ہیں انہوں کے متعلق رب فرماتا ہے بیا کفار مشرکین منافقین فرمایا جدو انہوں نے کیا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کریں وہ اب وہ جواب دے دیتے ہیں کہ اسی تے فساد کرتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون وہ کہتے ہیں اسی تے اصلاح کرتے ہیں ہم تو مصلح ہیں we are the reformers we want peace on earth وہ ایک پیغام دیتے ہیں ہم رب فرماندہ ہے ایک فسادی نے وہ کہتے ہیں اسی اصلاح کرنے والے برادران اسلام یاد رکھنا میں تو مثال میں گل سمجھا دینا بظاہر بہت ساری چیزاں ویکھن برابر نظر آندیاں ویکھن میرے توجہ ہے جنہاں دی توجہ ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے اس طرح جواب بھی دے وہ توجہ تے ہے لیکن آلے جواب نہیں مل رہا شاید میں اس واسطے کنفیوز آؤں کہ شاید مجھے اس گل کی سمجھ نہیں آ رہی جو گل سمجھ آوے نا کہ سبحان اللہ ضرور کہنے بیٹا تسی بھی پتر دھیان میرے حال کرنا ہے نہ یار نہ میرا بیٹا توجہ میرے حال کوئی کسی نہیں آکے گا جنہیں میں جنہیں میں گھون بیکھا میں تو روک کرنا شروع کر دیں یہ دھیان رکھیں توجہ ہے توجہ رب فرماندا ہے انہاں نو لا تفسدوا فی الارض زمین وچ فساد نہ پھیلاؤ وہ کہندے نے اسی فسادی ہے ہی نہیں قالوا انما نحن مصلحون اسی تے اصلاح کرنے والے ہیں اسی تے فساد ختم کرنے والے ہیں ہن رب فرماندا ہے وہ فسادی نے پتر تینوں کی ہویا ہے بٹھاؤ تھے یا کٹ دو رب فرماندہ ہو جواب دے وہ نہیں رب فرماندہ ہو فسادی وہ کہندے نے اسی فسادی اسی تے مصلحون اسی تے اصلاح کرنے والے اسی تے ریفارمرز ان فساد کی اللہ دے حکمہ دی نہ صرف نافرمانی کرنا بلکہ وہ دی نافرمانی تے لوگوں نو نقصان یہ فساد
اللہ دے قانون الہیہ دے خلاف چلنا، اودی ربوبیت تے الوہیت تے سمدیت نو چیلنج کرنا، مخلوق خدا نو تنگ کرنا، بے گناہ نو قتل کرنا، ڈکیتی کرنا، چوری کرنا، کسی مظلوم نو ظلم کرنا، ان تنگ کرنا، ناجائز قبضہ کرنا، اس سارے کام کدے نے؟ فساد ہیں، کدے نے؟ بعض اوقات میں مثال دینے لگا سا، بعض اوقات کچھ چیزاں صورتاً برابر نظر آتی ہیں۔ تو کس طرح ایک بندہ ہے تو دیاتے خنجر چاقو ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ سب کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وہ بندہ سڑک پہ کھلوتا ہوتا ہے، بازار کھلوتا ہوتا ہے، راہ پہ کھلوتا ہے اور آن جان والے نو کھلاتا ہے، ان چاقو بکھاتا ہے کہ بھائی جو ہے ہی مال کٹ دے۔ وہ بندہ اپنی جان دے ڈاکٹوں کے کتے انہوں چاقو مارنا دے، وہ دے کلو مال لے لیتا ہے، انہوں بندہ پوچھے بھی تو مال لیا کیوں؟ باقی کہا جی میرے بچے کار پھر مردے سکتا، میں نو ضرورت سی پیسے میں کھانا کتوں ہے؟ وہ بندیاں نو لٹ دائے تے آپ بھی کھاندہ ہے تے اپنے بالا نہیں کھاندہ ہے۔ یہ بھی یہ دیکھتے ہیں چاقو ہے۔ دوسرا بندہ وہ دیکھتے ہیں چاقو ہے، وہ آپ نہیں لٹتا، اسی آپ مریض ہوئے کول لے جانے ہیں، وہ ٹیسٹ کرتا ہے، چیک کرتا ہے، چیک کرن کے بعد کہتا ہے بھئی یہ دے اندر اللہ معاف فرمائے، ان کینسر ہو گئے، ان ناسور پھیل گئے، دے اندر فلاں چیزیں یہ دا آپریشن کرنا پہنا ہے۔ اتھی وہ پیسے جڑے نا ظلمن نہیں کڑھاندا، اسی آپ ہتھی انوانے بھئی پیسے جنہیں دیلی نہیں لے، بندہ بچنا چاہیے۔ وہ بندہ نو آپریشن تھیٹر سے لے جاندہ ہے، ڈاکو چاقو مارتا نہیں، ڈاکو خنجر ہے مارتا نہیں، چلاندہ نہیں۔ یہ جیڑا ہے آپریشن تھیٹر سے لے جا کے خنجر چلاندہ بھی، جسم کٹدا بھی ہے، وہ صرف ڈراندہ ہے کسی پیسے دینے، یہ کٹدا بھی ہے، چلاندہ بھی ہے، انہوں بھی پیسے دینے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں میں روٹی کھواندہ ہے، یہ بھی اپنے بچوں میں روٹی کھواندہ ہے۔ صورتاً ایک نظر آندہ ہے، مگر فیصلہ کرو انہوں جو فسادی کہوں کیوں بھائی جاکہ بندے بیٹھے ہو سکھے گیا اینا جو فسادی کہوں وہ جیڑا جنہوں سی آپ دینے ہیں یا جیڑا زبردستی لن لگ جائے وہ ڈاکو فسادی ہے جو ہماری مرضی، ہماری خواہش، ہماری دل کے خلاف لیتا اور یہ ڈاکو نہیں، یہ ڈاکٹر ہے۔ اگر صحیح ڈاکٹر ہے ورنہ ادھے ڈاکٹر میں ڈاکٹر بن گیا، یہ بھی گل نہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے خدمت دا جڑا انہاں بھی نجائز فائدہ اٹھاندے نہیں۔ بہرحال مثال دیتی ہے وہ ڈاکو ہے تیو ڈاکٹر سو فسادی کون ہے جڑا قانون دے خلاف، مرضی دے خلاف، شریعت دے خلاف، اصول دے خلاف پیسے لیتا ہے، وہ فسادی کہلوائے گا۔ جنہوں اجازت ہے قانون اجازت دیندہ ہے کہ بھی تو ڈاکٹر ہے تو آپریشن کر سکتا، اس ڈاکٹر قانون اجازت نہیں دیتا۔ تو مختصر سمجھ آئی کہ جڑا قانون دے خلاف چلے وہ فسادی ہے، تے جڑا قرآن و سنت دے مطابق چلے وہ فسادی نہیں بلکہ میلادی ہے۔ وہ فسادی ہے تو میلادی ہے، امن والا، سکون والا، چین والا ہے، اللہ کے اللہ رسول کا ذکر کرتا ہے۔ اور قرآن آندہ پیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو۔ دنیا دے اوپر اس وقت سب سے بڑا فسادی یا اسرائیل ہے، انڈیا تے امریکہ ہے، یہ تینوں ہی کو تنہ رہی کو نظریہ وہ فلسطین تے ظلم کرتا ہے، انڈیا کشمیر تے ظلم کرتا ہے، تے امریکہ دونوں دی پشت پتہ ہی پہ کرتا ہے۔ تو بھی انجی گا ہن یاد رکھنا انڈیا والی پوچھو تسی کشمیریاں کیوں پہ مارتے ہو، وہ آندھنے جی فسادی نہیں، یہ ساڑھی فوج تے حملے کرتے ہیں، ساڑھے پولیس کے حملے کرتے ہیں، ساڑھے تے بم چلاندے ہیں، ساڑھے تے گولیاں چلاندے ہیں۔ لہٰذا انڈیا والے کہندے ہیں مودی کہندہ ہے کہ انہوں چھڑنا نہیں کیونکہ کشمیر نعوذ باللہ فسادی اتر فلسطین اسرائیلی یہودی فوج مسلمانہ تے ظلم کر دیئے، مسلمانہ نو مار دیئے، قتل کر دیئے، بچیاں نو مار دے۔ وہ کہندے ہیں انہوں نے اسی پوچھئے انہوں کیوں مار دے،
وہ کہندے نے جی یہ ساڈے تے حملے کر دے. برما دے اندر بدھ متاں نے مسلماناں نوں قتل کیتا, انہاں دے گلے کٹے, عورتاں اٹھا کے لے گئے, بچیاں نوں مار دتا گیا. برما بدھ متاں نوں پوچھو بھی تسی کیوں کہندے نے فسادی نے, فساد کی ہے یہ کلمہ طیبہ پڑھدے نے, یہ ساڈے بتاں نوں کہندے نے جھوٹے نے. یاد رکھیا جے فسادی او ہوندا ہے جڑا قانون دے خلاف ہوے, جڑا شریعت دے خلاف ہوے, جڑا اصول دے خلاف ہوے. جب تک انڈیا مسلمانوں پہ ظلم کرے گا, ان کو آزادی نہیں دے گا, اس کی نظر میں فسادی ہے, ہماری نظر میں وہ جہادی. انڈیا کی نظر میں کشمیر میں فساد ہے, ہماری نظر سے انڈیا میں کشمیری فساد نہیں کرتے, کشمیری جہاد پر. ان کی نظر میں فلسطینی فساد کرتے ہیں, ہماری نظر میں فلسطینی جہاد پر. سمجھ آئی میری گل؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ دو بندے لڑتے ہوں, ایک گھر والا اپنا مال بچانا سے لڑتا ہوئے, دوجا مال بچن آیا ہوئے, تو اسی بار کھڑو کہ دیکھو جی دو ہی فسادی ہیں. نا, جو اپنے مال کو بچاتا ہے وہ فسادی نہیں ہے, فسادی وہ ہے جو ظلمن چھینتے. کشمیر, فلسطین, برما, عراق, شام, جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے وہ سب کے لوگ فسادی ہیں. اور مجھے گلہ امریکہ سے نہیں ہے, مجھے گلہ انڈیا سے نہیں ہے, مجھے گلہ جو ہے وہ اسرائیل سے نہیں ہے. ارے وہ تو فسادی تھے ہی. مجھے گلہ ان لوگوں سے ہے جو سفید جبے پہن کے, سر پہ رومال ڈال کے, ہاتھ میں تسبیحاں پکڑ کے, کعبے کا طواف کر کے خود کو جو ہے وہ مسلمان کہتے ہیں اور جو ہے ترانہ پڑھتے ہیں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اس ترانے کو پڑھ کے پھر اس کے بعد وہ فلسطینیوں کے خون کا سودا کرتے ہوئے کبھی مندر کی تعمیر سرزمین حجاز میں کرتے ہیں, وہ فسادی ہے جو فلسطینیوں کے خون کا سودا کر کے یہودیوں کے ساتھ محبت کا ہاتھ بڑھا لے. تو یاد رکھنا فسادی کا یار بھی فسادی, فسادی کا یار بھی فسادی. مجھے ان سے گلا, وہ تو غیر تھے, وہ تو دشمن تھے. کیا قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, کہ جنہوں رب آکھے تواڈے بیلی نہیں, اسی انہوں لائیے گلے. یاد رکھنا یہ فساد ہے دنیا. انہوں پوچھو کہ بھائی تم دنیا میں جنگ عراق تباہ, افغانستان تباہ, کشمیر تباہ, فلسطین تباہ, برما تباہ, شام تباہ, لبنان تباہ. انہوں پوچھو امریکن وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کرسی پہ کھڑا ہو بیٹھ کے ایسی پریس کانفرنس کرتا ہے کہ we want peace on the face of earth, we want tolerance, we want to give the prosperity. یہ کیا بدتمیزی ہے, یہ کیا حقوق ہے؟ ارے حقوق کے نام پہ جو پوری مسلم دنیا کو اجاڑا جا رہا ہے. اگر کوئی کہتا ہے جس پر شراب کے پرمٹ دے دو, کہ وہ کیوں دے دیں, کہتے جی انسان کا حق ہے وہ جو مرضی کرے. ارے تیری نظر میں یہ امن ہے کہ جو شراب پینا چاہے وہ پیے. میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے شراب نجس ہے, شراب حرام ہے. جو شراب کے پرمٹ کو دے اور شراب کو عام کرے وہ فسادی ہے, اور جو پاکستان اور دنیا کی سرزمین سے حرام کو ختم کرے وہ جہادی ہے, وہ جہادی ہے. مسلمان یاد رکھنا, وہ کہتے ہیں انسانی حقوق ہے, we want the freedom of speech and freedom of religion, we want restoration of the human rights. انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. ارے تیرے انسانی حقوق یہ ہیں کہ ایک مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے, تیرے انسانی حقوق یہ ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے, بغیر نکاح کے بچے پیدا ہو سکتے ہیں. یہ تیرا امن ہے, یہ تیرا جہاد ہے, یہ تیری قانون ہے, یہ تیری آزادی ہے. ہمیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یاد رکھنا غیر فطری فیل ہو یا بغیر نکاح کے بچے پیدا کرنا کل بھی فساد تھا, آج بھی فساد. ہم یہ
آزادی نہیں چاہتے، مسلم امہ یہ آزادی ہم پابند ہیں، یہ آزادیاں شیطانیت کے لیے ہیں۔ جو اللہ کے قرآن کو مانتا ہے وہ بغیر نکاح کے بچے پیدا نہیں کرتا۔ مسلمان کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہوتی۔ آج ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ کالجز یونیورسٹی میں شروع کر دیا گیا، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، کیا تماشا ہے یہ؟ مسلمان کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہوتی، مسلمان کی یا ماں ہوتی ہے یا بہن ہوتی ہے یا بیٹی ہوتی ہے یا بیوی ہوتی ہے۔ یہ ہے تصور اسلام۔ وہ فساد برپا کرتے ہیں، اور یہ کیسے لیڈر ہیں جو وہ اپنے مال اور دولت کے لیے اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو، ارے ان سے وہ طبائع بہتر ہے جو مال کے عوض جان تو بیچتی ہے، جسم تو بیچتی ہے، ایمان نہیں بیچتی ہے۔ ارے یہ اس طبائع سے بدتر ہے جو دولت کے لیے، دنیا کے لیے ضمیر بھی بیچتے ہیں اور ایمان بھی۔ تجھے نہیں پتا؟ رزق میرا رب دیتا ہے، شان میرا رب دیتا ہے۔ تو کیا خود کسی نے کہا میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر، اجداد کی لاشوں کے کفن بیچ دیے، ہم نے اجداد کی لاشوں کے کفن بیچ دیے، نئی دنیا کی بے روح بہاروں کے عوض کوئی اپنی دنیا کے شاداب چمن بیچ دیے۔ ہم نے اپنا ایمان بیچا، ہم نے اپنا زمین بیچا، ہم نے اپنے بزرگوں کے لہو کی قیمت لے لی، ہم نے اجداد کے کفن بیچ دیے۔ اس لیے ارے پاکستان دنیا میں زمین کے خطے میں اس آسمان کے نیچے معرض وجود میں آیا، ایک ہی نعرہ تھا، ارے لوگ زمینوں کے لیے ہجرت نہیں کی ہے، لوگوں نے دولت کے لیے جو ہے وہ انڈیا سے ہجرت نہیں کی ہے، لوگوں نے جائیدادوں کے لیے نہیں بلکہ زمینیں، جائیدادیں، کاروبار چھوڑ کے پاکستان کا رخ کر لیا۔ کس لیے کیا؟ ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ مل کے میرے ساتھ کہہ دو یہ ہجرت کیوں تھی، یہ ملک ہم نے کیوں لیا؟ یہ ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ ہر شخص جو ہے اس نعرے کو یاد کر لے، اور جب تک زندگی ہے اپنے ملک کی وفا کے لیے اپنی افواج پاکستان کے ساتھ مل کے یہ نعرہ لگا دو، پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے وہ نعرہ جس کی بنیاد پہ ہم پاکستان بنایا۔ ارے پاکستان میں رہنے والوں ایسی جو شخصیات بلکہ وہ بے ضمیر، بے ایمان، طوائفوں سے بڑھ کر وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے خلاف ہے، پاکستان کے دشمن، پاکستان کا دشمن، ایمان کا دشمن، ایمان کا دشمن پاکستان۔ یہ ملک میں غدار ہے، ایسے ان کو پکڑ کے چراہوں میں ٹانگ دینا چاہیے۔ ایک وہ کنجری طوائف جس کا نام میں اپنی زبان سے لینا بھی گوارا نہیں کرتا، اس نے ٹویٹ کیا کل، کہتی ہے نعوذ باللہ جی یہ مسلمان کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا، نعوذ باللہ کہتی ہے وہ کوئی بلوچ تھے جس کو اٹھا لیا گیا۔ اس کنجری کا اشارہ پاک فوج کی طرف تھا، اس نے ہمارے دین پہ بھی حملہ کیا، اس نے ہمارے ملک پہ بھی حملہ کیا، اس نے ہماری پاک فوج پہ بھی جو ہے وہ جسارت کی ہے۔ اس کو بتا دینا چاہیے پاکستان کا بچہ بچہ اپنی فوج کے بھی ساتھ ہے، پاکستان کے لیے ڈٹ مرنے کے لیے تیار۔ ایسی کنجریوں کی زبانوں کو قدس
سے پکڑ کے کھینچ دینا چاہیے. یہ عورتیں نہیں ہیں، یہ طوائفوں سے غدار وطن ہیں، غدار اسلام ہیں. ہم ملک کے بھی وفادار ہیں، ہم اسلام. ایسے لوگ جو غداری کے اتر آتے ہیں، قرآن کہتا ہے فساد نہ پھیلاؤ. کہتے ہیں اسی ہیومن رائٹس کے چیمپئن، اسی انسانی حقوق کے چیمپئن. بدبختو، تمہیں کیا پتا انسان کا حق کیا ہوتا ہے؟ انسان کا حق وہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ پر ایک صحابی مار کی پہنی، مار کے انہوں نے بے ہوش کر دیتا، ادموبے ہو گئے، انہوں نوز بلا مردہ سمجھ کے چھوڑ دیتا. حضرت بلال پاک نے کلمہ نہیں پڑھا. جب بلال نے کلمہ نہیں پڑھا تھا بھی تو دیکھا کہ وہ امیہ کے غلام تھے. جب چھوڑ کے چلے گئے تو پاس گئے، جا کے فرمانے لگے اللہ کے بندے کیا ہوا، کیوں مارے کھاتا ہے؟ اس نے کہا میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا. بلال پاک نے فرمایا پھر وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرا آقا مدینے کا تاجدار. اس نے کہا تمہیں تو اس نے خریدا، تم اس کے خلاف کیسے ہو؟ اس نے کہا اس نے جسم خریدا ہے، جان مصطفیٰ کی. اس نے جسم کو خریدا ہے، نہ ایمان بیچوں گا نہ جان بیچوں گا. بلال پاک حیران ہوئے، فرمان لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا؟ صحابی جواب دیتے ہیں نبیوں کے سردار کا پیغام یہ ہے تمام انسان اللہ کی بارگاہ میں سب برابر ہیں. جس طرح کم آدم کی اولاد کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں ہے، عربی کو عجمی پہ، غریب کو امیر پہ، شاہ کو غدا پہ، کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت نہیں. سب خدا کی بارگاہ میں اللہ کے بندے ہیں اور اس طرح برابر ہیں جیسے تنگی کے دانے برابر ہیں. بلال پاک فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، کوئی بندہ غلام اپنے آقا کے برابر کیوں ہو سکتا ہے؟ حضرت بلال پاک فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، مگر جب میرے سینے میں مصطفیٰ کی محبت جاگو، جب میں عشق مصطفیٰ میں نوٹ ہو گیا، جب میرا سینہ بھی مدینہ بن گیا، پھر مجھے مصطفیٰ کے سوا نظر کچھ نہیں آتا تھا. پھر حالت یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ ہمیشہ اس آقا کو دیکھتا رہوں. جان بھی تیری، مال بھی تیرا، ہر چیز آقا سب تمہارا. پاک فرماتے ہیں میں نے ادو سمجھنا آئی مگر جو کلمہ پڑھیا تو مکہ فتح ہویا تو نبی نے فرمایا بلال کعبے دی چھت سے چڑھ جا. وہ بلال جنہوں نے کعبے سے بڑھن نہیں سی، وہ بلال کعبے دی چھت سے چڑھ کے اذان دے کے دسیا جو مصطفیٰ کا غلام بن جائے وہ دنیا کا امام بن جاتا ہے. فرماند نے پھر میں سمجھ آئی کہ حضرت عمر فاروق چبی بہادر ممبر تے تشریف فرمانے بلال پاک مسجد چاہے مکہ دے چودھری ممبر تے کھلو گئے یا سیدی بلال. بلال تینوں پتہ ہے تو میں عمر دا بھی سردار ہے. کیڑی گل سی جنہیں غلام نو آقا بنایا؟ کوئی سی جنہیں مصطفیٰ نو منیا وہ غلام نہیں وہ آقا بنایا. تو سامنے جی وہ کیا رض کرنا پیا میرے رب ذوالجلال نے فرمایا خبردار فساد نہ پھیلاؤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. رب فرماتا پیا فساد نہ کرو. وہ نے اسی تے اصلاح چاہتے ہیں، اسی تے سکون چاہتے ہیں، اسی تے امن چاہتے ہیں. رولا پہ گیا رب ذوالجلال فرماتا پیا فساد نہ کرو. وہ نے اسی اصلاح والے رب ذوالجلال نے فرمایا نا یہ جھوٹ بول دینے پہ، یہ بکواس کر دینے پہ، انہاں دا جڑا فساد والے نہیں، یہ جڑا ایمان والے نہیں، یہ امن والے نہیں. رب فرماتا پیا لا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. اللہ نے فرمایا نہیں یہی فساد والے نے، انہوں نے عقل نہیں، انہوں نے شعور نہیں، انہوں نے کول میرے نبی دا پیغام نہیں آیا، انہوں نے اللہ دا پیغام نہیں سمجھا. انہوں نے جب آکھیا نا اسی تے جڑے بڑے کئی ایسے منافق بھی انہوں نے نا اسی تے بڑے کلمہ پڑھنے والے اسی تو ایمان لے کے آ گئے ہیں. انہوں نے منافقیاں نے کفر نال کیا فساد پھیلایا، کئیاں نے شرک نال فساد پھیلایا، کئیوں نے جنہوں نے اتوں
کلمہ پڑھیا مگر اندروں جڑا منافقت کاری رکھی انہوں نے منافقت نال فساد پھیلایا اے میرے رب العالمین ان سانوں کیویں پتہ لگے گا ساڈی سی تے دلاں دے خیالاں نوں نہیں جان دے تو رب ذوالجلال علیم بذات الصدور میرے مولا تو تے دلاں دے خیالاں نوں ہی جاننا ہے یا اللہ سانوں کیویں پتہ لگے گا کہ انہاں چوں مومن کیڑا ہے انہاں چوں فسادی کیڑا ہے امن والا کیڑا ہے فساد والا کیڑا ہے میرے رب ذوالجلال نے کرائٹیریا بیان فرما دیتا فرمایا اگر تسی دیکھنا چاہندے ہو تے ماننا جانن دا ایویں کرائٹیریا ہے یا اللہ کی فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ رب نے قرآن اندر کرائٹیریا بھی وضاحت فرمایا ہن کسی دا ایمان چیک کرنا ہوئے کہ فساد والا ہے کہ ایمان والا ہے تو یا اللہ کی کریے فرمائے انہوں کو اپنا ایمان صحابہ دا ایمان دے سامنے پیش کر اگر نہیں سمجھا میں مثال دے دینا جس بندے میں بخار چڑھے ہو آج کل دا بخار اللہ معاف فرما اللہ سب دی فاضل نہیں کرونا ہو گیا وہ کیے جو اندر ان پتہ بھی نہیں لگتا اچھا جی ہندہ کی یہ پہلا ہندہ سی وہ تھرمامیٹر ڈاکٹر کو جانا ڈاکٹر صاحب دا چیک کریا جو بخار ہے انہیں نہ تھرمامیٹر لینا وہ انڈر دا آم پک بغل دے تھلے کچھ تھلے رکھنا یا زبان دے تھلے رکھ کے انہیں رکھ کے پھر دیکھنا انہیں کہ ہو اللہ دے بندے آپ تینوں تے 102 بخار بندے نو پتہ نہیں لگتا تھرمامیٹر دس انجی گل چیک کرنا ہوئے نا بخار کینوں ہے تھرمامیٹر رکھنا پیندا ہے لانا پیندا ہے ہن جس بندے نو منافقت دی بیماری ہوگی فساد دی بیماری ہوگی اونوں ایک ہی گل آکھو اونوں آکھو چیک کیویں کرنا ہے رب نے تھرمامیٹر دس دتا وا اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس کہ ایمان نو نبی دے صحابہ دے ایمان دے سامنے کرو جے تے صحابہ ورگا ہے وے تے مومن تے جے صحابہ دے ایمان دے خلاف ہے پھر فساد ایک کوئی کرائٹیریا جڑا میرے رب ذوالجلال نے فرمایا یا اللہ کیویں پتہ لگے گا فرمایا واذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس ان دا ایمان لے کے آو جنہیں دا ایمان ابو بکر صدیق والا عمر فاروق والا عثمان غنی والا مولا علی والا طلحہ زبیر والا سعد بن ابی وقاص والا عبیدہ ابن جراح والا عبد الرحمن بن عوف والا ابو ہریرہ والا وہ ایمان اندر رکھو جنہیں بلال پاک والا سلمان فارسی والا فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ان دا صحابہ ورگا ایمان رکھو انہوں نے کو جواب دیتا انہوں نے کہا نانا اسی ان دا ایمان نہیں لے آ سکتے تو کہتے کسے شہدی پرواہی نہیں کرتے قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ رب نے فرمایا انج دا ایمان رکھو جویں دا سیاپا دا انہاں کہا یا اللہ انج دا نہیں چھٹ لے کیوں انہاں کہا قالوا انؤمن كما آمن السفهاء انہاں کہا نعوذ باللہ نقل کفر نباشو کہندے نہیں یہ تے پاگلاں دا ایمان نبی مال مانگے مال بھی دیندے نبی آکھے وطن چھڑے وطن چھڑ دے نبی آکھے جان دیندے نے یہ تے نعوذ باللہ پاگل نے اسی انج دا ایمان نہیں رکھنا کہ جنہوں نے صحابہ نو تے تان کیتا نا کہ یاد رکھا جے میرے نبی دے صحابہ تے تان ہوئے نا تے صحابہ جواب نہیں دیندے جواب میرا رب جواب میرا رب دیندے انہوں نے آکھیا میرا رب فرماتا نہیں الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون وہ انہوں نے پتہ ہی نہیں کملے تے آپ رب انہوں پتہ ہی نہیں ہے تے آپ کملے آپ پاگل نے انہوں کی پتہ ہوئے میرے نبی دے غلام میرے نبی دے صحابہ دا ایمان جڑا بندہ کسی نو پوچھن دی لوڑ نہیں کسی بندے نو پوچھن دی لوڑ نہیں جڑا بندہ چاہتا میرا اپنا ایمان دا پتہ لگ جائے شاہ جی دسو میں کتنا بڑا مومنہ میں چھلیا کسی کو پوچھن دی لوڑ نہیں اپنا ایمان صحابہ دے ایمان نال چیک کر لے کہ تیرا ایمان ہے لا یؤمن احدکم حتی
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اگر تیرا ایمان ہے وے تینوں اپنا نبی جڑا جان نالوں پیارا ہے, مال نالوں پیارا ہے, ماں باپ نالوں پیارا ہے, زمیناں جائیداداں سونا چاندی حتیٰ کہ جان نبی تو مار سکنا ہے. رب دی عزت دی قسم تو ایمان والا ہے. اگر تینوں دنیا تے دنیا دا مال نبی نالوں زیادہ پیارا ہے تو ہمیں کعبے دے اندر نماز پڑھ کبھی تو مومن ہو ہی نہیں سکتا. حضرت علامہ مولانا عمر سلمان صدیقی صاحب ماشاءاللہ فروت آباد کو تشریف لے آئے نہیں. اصل دیر بعد ملنے نے تھوڑا لکھا پائے گا, روز ملے تو مجھے یاد رہے ہے. توجہ کسی کوئی مولوی کو فتوی نہ لین دیا کوئی ایمان نہیں نا, وہ سا جڑا تمہیں ایمان دا فتویٰ دیں گے آپ ہی بے ایمان ہو. ایمان دا فتویٰ ہر بندے دے کول ہے. قرآن نے فیصلہ کرتا ہے فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. جن نے بندے ایمان چیک کرنے ہیں نا فیتا پھٹ کے داڑھی نہ ملے. جن نے ایمان چیک کرنے ہو پاگ نہیں دینا ویکھے کنے گھر دی پاگ بچی ہے, کڈا چوبا پایا, کڈی تسبیح کھڑی ہے. نا اپنا ایمان دیکھنے کے انج اپنے سینے وال دھیان کر, انج سینے وال دھیان کرتے اپنے ایمان نو صحابہ دے ایمان دے سامنے رکھ. اگر تینوں دنیا تے دنیا دا مال, نبی دی ذات, نبی دی ناموس, نبی دی عزت, نبی دی شان, نبی دی ختم نبوت تے نبی دے دین تے نبی دی آل اصحاب تو چوکھا پیارا ہے نا, تینوں اپنی دنیا دا مال تے جان, پھر تو کعبے دے اندر بھی عبادت کرتے مومن نہیں. تے جو جنگلاں سے ہوئے نا تے اپنا تن من نبی تو بارنا سے تیار ہوئے تے رب دی قسم تو پکا اے ایمان چے. اے میں لوگ کہتے ہیں نا جنہوں نبی پیارا ہے نا کوئی مومن نہیں, ورنہ تے لوگ جڑے نا کیا بات ہے. مومن ہوئے جدا کی دوے میں تا عشق دی راہ وچ ہوئے آ گئیاں تمہیں پیار دی ریت نبھا سجنا. جدا جدا کیدا میرے نبی دا غلام ہوئے جدو کلمہ پڑھ لیندہ ہے, جدو ایمان لے آندہ ہے, انہائی کوئی نظریہ ہوندہ ہے میری جان, میرا مال, میرا وطن, میری اولاد ہے, ہر چیز نبی دیا قدمہ تو قربان. میں تا عشق دی راہ وچ ہوئے آ گئیاں تمہیں پیار دی ریت نبھا سجنا. اے جان امانت وہ تیری اے جان امانت تیری اے انہوں پیرا دی خاک بنا سجنا. آنکھوں میرے نال آکھیا کرو مل کے بواز بلندہ کھوئے جان امانت وہ آقا تیری. جدا جدا کیتے میرے نالا کھوئے جان امانت آقا تیری انہوں پیروں دی خاک بنا سجنا. تیرے نام پہ کروں جا فدا, تیرے نام پہ یا سیدی یا رسول اللہ, تیرے نام پہ کروں جان فدا. ایک جان کیا تو جہاں فدا, ایک جان کیا تو جہاں فدا. اے میرے نالا کھو ایک جان کیا تو, ایک جان کیا تو جہاں فدا, تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہوئے میں تا عشق دی راہ وچ ہوئے آ گئیاں تمہیں پیار دی ریت نبھا سجنا. اے جان امانت سونا تیری انہوں پیروں دی خاک بنا سجنا. صحابی دا ایمان ہے اپنا تن من تن اپنے نبی تو قربان کر دینے پہ, وہ چاہے صدیق
اکبر ہون چاہے عمر فاروق ہون چاہے عثمان غنی ہون چاہے مولا علی ہون سارے میرے نبی دے صحابہ میرے نبی دے جانثار نے سارے میرے نبی دے صحابہ میرے نبی دے وفادار نے سارے میرے نبی دے صحابہ جان باز بھی نے وفادار بھی نے جانثار بھی نے نبی دا ہر صحابی اگر منادہ ایمان پوچھ رہے پیا رب بھی انہاں دیا شانہ بیان کر دے پیا میرا رب جلال بھی فرمانا ہے پیا یا اللہ تیرے صحابہ دی تیرے نبی دے صحابہ دی شان کی ہے تو اپنے نبی دے صحابہ مکلے میں نے لوگ کی سوستان کر دینے پہ کبھی کوئی گل جی فلاں صحابی نے انج کیتا فلاں صحابی نے انج کیتا یا اللہ تو کی فرمانا ہے فرمایا خبردار میرے نبی دے صحابہ دے تان نہ کریا کرو میرے نبی دے صحابہ دی توہین نہ کریا کرو یا اللہ کیوں فرمایا بشری تقاضا ہمیں محفوظ نے خطا میں بنائے نے انہوں کو کوئی ایسی ظاہری صورت نظر دیا وے رب فرمانا کا خبردار والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہمیں پہلا کلمہ پڑھے ہمیں بعد وچ کلمہ پڑھے مہاجر ہوئے انصار ہوئے لوگ کی آندے نہیں سن رضی اللہ نہیں آکھنا وہ تو نہ یہاں میرا رب آندے رضی اللہ کوئی آکھے نہ آکھے میرا رب آندے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رب انہاں نو راکھن دینا ہی نہیں جنہاں دے رب رحمت کرتا ہے میرے نبی دے ہر صحابی رضی اللہ پاہمیں کیڑا صحابی آخر ہوئے اول ہوئے فتح مکہ تو پہلا ہوئے فتح مکہ ہر مصطفیٰ کا صحابی رضی اللہ سامین جیوتا میں دوجوی قرآن دی آج پڑھنا یا اللہ انہاں دی شان رب فرمانے پہ محمد الرسول اللہ اے جی صحابہ دا ایمان ہے محمد اللہ کے رسول ہے جو توجہ ہوئے تھے گل کرنا کیونکہ میں یاد ہے پچھلے سال میں چھتی توڑ گیا تھا مفتی صاحب آج پہ روٹی بھی نہ کھوان کچھ کسر تکڑنی ہے سارے جانا لڑتے تھے مفتی صاحب نے کیوں لڑی مفتی صاحب کی امین پن ہے توجہ محمد الرسول اللہ صحابہ دا کیتا ہے قرآن دا کیتا ہے قرآن رب پہ دست ہے رب کی اندے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے میں جنہیں اگے بیٹھے ہونا تو ضروری کالے جنہا مائک دے دیں اچھی ہے توجہ جنہیں اگے بیٹھے ہو میں پھر کہنا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے اچھا وہ بندہ آتا چکے جنہیں ایم اے عربی کی کسے بھی نہیں کی اگلے دن پتہ لگا اور جنہیں دوجہ بیلی نے نا انہوں نے گزاکر انہوں نے کیا ہاتھ کڑا کر انہیں ہاتھ کی سارے چلے کر ساڑھے بھی وہ بیلی ہو تانوں میں نہ کسے ایم اے عربی کیتا ہے فاضل عربی باؤ تاؤ کابل امو آؤ مجھو بس گلا کوئی سارا بھائی آزری بھوکا تو کچھ ہے امدی جے نہیں نہ امدی وہ بول لو کہ صحیح میں کرم کی آن لائے کہ تم پاس کرتے ہیں امدی جے کچھی پھر آپ کو نہیں یہ بھی عالم دی شان ہوتی ہے مسئلہ پوچھے نہ ہوں ہے تو کہہ دو نا میری نظر چ نہیں تو جرا ٹکوسران اللہ دے نا وہ عالم نہیں ہوں وہ جاہل ہوتا ہے یہ عالم دی شان ہے اگر مسئلہ نہیں ضروری نہیں کہ ہر مسئلہ ہر بندے نہ ہوتا ہو بعض اوقات نظر چ نہیں کی گلنا پھر کی فرق میں پڑھ کے دس لگا پوچھ کے دس دیا نہ ہوں ہوئے تو کدی کرونا ٹکلایا سمجھائی مگر تو سب عربی نہیں کیتا تو عربی نہیں ہوتی مگر جنہا ترجمہ تسا کیتا ہے نا وہ بڑا ٹھیک کیتا ہے محمد رسول اللہ محمد اللہ کے تھے کیوں نہیں تسا کہ تسا تھے کیوں نہیں آکیا دیکھو نا لوکی تیان دینے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی وہ دنیا سے نعوذ باللہ مر گئے نقل کفر کو بادشاہ تو وہ مر گئے جو مر جاتا ہے وہ تو تھے ہوتا ہے میں مثال دے دیں تو تھے انہاں جگہ پہ لگ گیا دو چیزیں بڑیاں ضروری
تھے اتھے لگے گا یا بندہ مر گیا ہوگا تے یا ہوئے زندہ مگر اندہ حکم نہ چلتا ہو اتھے تھے ہوئے گا. میں مثال دے گا. ایوب پاکستان کا صدر, ایوب پاکستان کا صدر, بھٹو وزیر اعظم, بے نظیر وزیر اعظم تھی, ایسا ہی ہے نا. یحییٰ صدر تھا, قائد اعظم گورنر جنرل تھے, نواز شریف وزیر اعظم تھا, مریا تو نہیں تھا, زینو بھی کہتے بھٹو بھی تھا, ایوب بھی تھا, ضیاء بھی تھا, نواز شریف بھی تھا, مریا نہیں مگر ہے تھا. کیوں؟ وہ دنیا سے جا چکے, وہ مر چکے. یہ مرا نہیں مگر اس کا حکم نہیں ہے, زندہ مگر اس کا قانون نہیں چلتا, اس لیے یہ بھی تھا. اور عمران خان بچوں آن دے اللہ کرے نہ ہی ہوئے, یہ مجھے پتا کوٹا یہ اتو تو آکھا ہے بچوں ہی ہے کہ اللہ چھیتی لے جا کرونا میں نہ لے نہیں ہے توجہ ہے توجہ جڑا ترجمہ تساں کیتا نا ہے پتہ لگا جدا حکم نہ ہوئے, جڑا وہ بھی تھا, جڑا مر گیا ہوئے وہ بھی. ہن میں سبق میں نہیں پڑھایا لیکن تساں اللہ نے یہ سمجھو مومن دے ذہناں تے دلاں چ ودیت کر چھڑیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تھے نہیں آکھنا. آدم نبی تھے, نوح نبی تھے, عیسیٰ نبی تھے, موسیٰ نبی تھے, یوسف نبی تھے, یعقوب نبی تھے, ابراہیم نبی تھے, حضرت شیس نبی تھے, حضرت جو ہے وہ سارے انبیاء میں علیہ السلام وہ نبی. وہ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء کے جسموں کو اللہ نے مٹی کو جسموں پہ حرام کر دیا, وہ اپنی مزار پرانوار میں ہیں, وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں, لیکن وہ اس لیے تھے کہ ان کی شریعت نہیں, ان کا قانون نہیں ہے وہ زندہ, ان کا قانون نہیں, اس لیے وہ بھی تھے. مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیاں گزر گئی, اپنے مزار پرانوار میں ہیں. ارے قرآن کا عقیدہ یہ ہے, میرے نبی کے صحابہ کا عقیدہ یہ ہے, اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے. 14 صدیاں مزار میں ہونے کے باوجود آج بھی میرا نبی محمد رسول اللہ وہ تھے نہیں, وہ آج بھی ہے. ارے زندہ بھی ہے, حکم بھی میرے مصطفیٰ کا, شریعت بھی. میرا نبی زندہ بھی ہے, میرے نبی کا حکم بھی چل رہا ہے, میرا نبی بات پیار بھی ہے. پھر اسی کیوں نہ آکھیے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, اچھی میرے نام رکھو تو زندہ ہے واللہ. جیڑا میرے نبی نو زندہ من گئے, شادی نبی تے موت نہیں آئی, میں کہ انبیاء پہ اجل آنی ہے, فقط آنی ہے. یہ میرا موضوع نہیں لیکن جڑا پھر کسی دن تفصیلی عرض کرانگا. مگر عقیدہ اہل سنت آئے وے, قرآن والا, مصطفیٰ دے صحابہ والا, تو زندہ ہے واللہ. مولوی جی تسی بھی لال ٹوپی والے پڑھ لو, تسی این پی دیتے نہیں دے, مل کے میرے نام رکھو تو زندہ ہے واللہ. میرا بیٹا تسی بھی پڑھو, چپ کر کے نہیں بیانا. نبی دا غلام خدا زندہ, زندوں کا خدا ہے. جڑا نبی دے نال غلام بن جاوے وہ بھی مردہ نہیں. وہ جڑا زمین زندہ مننے رب زندہ رکھ چھڑ دائے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشمی عالم سے چھپ جانے والے, میری چشمی عالم سے چھپ جانے او ہے, میری چشمی عالم سے چھپ جانے. تو زندہ ہے واللہ,
چشم عالم سے یہ صحابہ والا قیدہ قرض کرنا پہ رب ذوالجلال نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اے میرے نبی دے صحابہ دی شان والذین معه، میں پھر کہنے لگا نبی دے صحابہ قرآن آندہ پہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ عقیدہ ہو رکھی جڑا نبی دے کہ صحابہ دی شان تے عقیدہ کی ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ، ہر ویلے نبی دے نال ہوندے نے۔ نہیں سمجھے قرآن آندہ ہے پہلا قرآن آندہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان نہیں رکھو کہ نبی دے صحابہ ہے یا اللہ تے نبی دے صحابہ دا ایمان کی یہ رب دستے صحابہ دعویٰ نہیں کیتا، یہ رب نے دسیا وَالَّذِينَ مَعَهُ، ہر ویلے ہوندے نبی دے نال جیڑا نبی دے نال ہوئے وہ مومن بھی ہے کہ نہیں جیڑا میں نہیں کہنا، میں ایک بھی دل اپنے کو نہیں کی والذین معہو جو معیت مصطفیٰ میں ہو۔ اب میں معیت نفسی اور معنوی کی بحث میں نہیں پڑھتا لیکن اتنا ضرور بتاتا ہوں جیڑا ہر ویلے نبی دے نال ہو، ہر ویلے نبی دے میرا پھر میں قرآن پڑھنا پہ والذین معہو، جیڑا نبی دے نال ہوئے وہ صحابی بھی ہے وہ مومن بھی ہے، عقیدہ یو دے ورگا رکھی اور کسے تے شک تے تینوں ہو سکتا ہے، سنیاں نو تے کسے نبی دے صحابی تے شک نہیں، تینوں شک ہی ہو سکتا ہے، رب نے وہ شک ہی کڈیا ہے والذین معہو، جیڑا نبی دے نال ہوئے، جیڑا میدان وچ بھی نال، جیڑا بد مسجد وچ بھی نال، جیڑا بازار وچ بھی نال، جیڑا بچپن وچ بھی نال، جیڑا جوانی وچ بھی نال، جیڑا غار وچ بھی نال، جیڑا اج مزار وچ بھی نال، والذین معہو۔ پھر اسی کیوں نہ آیا کہ سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھاں، سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھاں، کملی والے دے یاراں تے کم آ گئی، کملی والے دے یاراں۔ میں قرآن میں تیسری جگہ تو پڑھنا، قرآن آندے حتی یمیز الخبیث من الطیب، رب نے فرمایا پاک کے پلید کٹھے نہیں رہ سکتے، جڑا نبی دے نال وہ کل بھی پاک ہے وہ آج بھی پاک ہے، جڑا نبی تو دور وہ کل بھی پلید ہے آج بھی پلید ہے، وہ پہلیا تنو پیغام دینا وہ پاکاں دے نال پلید نہیں رہ سکتے، نبی دے نال پلید نہیں رہ سکتے۔ میرا نبی جنہیں جس پاک نبی نے آج بھی یاران نال رکھیا ہویا ہے، انہاں نبی دیا یاران دی طہارت شک بھی کوئی نہیں۔ وہ پاک نبی دے پاک سے ابھی جڑے آج بھی نال جی آج بھی نال نے، آج بھی میں ایک میرا دوست ہے وکیل ہائی کورٹ کہندے شادی آؤ چلیے زیارتاں تے میں کہا صدقے جاواں سی تے جانا چاہتے ہیں شاہ جی کربلا مولا، میں کہ بڑی شان ہے میرے آقا حسین دا شہر، سلام اس مٹی جو جتھے مولا حسین دا۔ شاہ جی فضیلت دا پتہ ہے، میں کہ سب کو بڑی فضیلت یہ ہے مولا حسین دے قدم لگ کے شاہ جی 40 میل جڑا کربلا مولا دفن ہو جاؤ جنتی، میں کہ گھٹ دی نیڑی میل، میں کہا میل کیا قدر سے نہیں شاہ جی کیویں، میں کہا تینوں پتہ نہیں کتھوں روایت پڑھی ہے، میں کہنا 40 نہیں 400 بھی کرتا بھی گھٹ دی۔ حسین علیہ السلام دی محبت تے دنیا دے کتب شمالی تے جنوبی جو ہوئے نا تے لکھاں میل دور ہوئے، سینے میرے مولا حسین دی محبت ہوئے تے اس محبت کو لے کے مر جائے تے جنتی ہے۔ یہ شک کی کوئی تو میرے 40 میل رکھے نہیں شادی 40 میل روایت میں کہا تیری ہونی ہے، تجھ میں
تیرے ہوں پوچھنا کہ بڑا میرا یار ہے، بڑا میرا بیلی ہے، بڑا میرا سجن ہے، میں اے دس 40 میلہ کی شان ہے نہیں کیوں؟ کہتا شاہ جی مولا حسین دا مزار، میں کہ صدقے جاواں جس مولا حسین دا مزار ہوئے اتھے کربلا مولا 40 میلہ دفن ہوئے تو جنتی ہے، میں کہ حسین کی شان کی شاہ جی نبی دے پتر نبی دے نواسے، میں کہ سمجھ آگئی مولا حسین دی شان بھی ہے نبی دے پتر نے، تو جیڑا نبی دے نواسے 40 میلہ دفن ہوئے جنتی ہے، جیڑا حسین دے نانے دے نال دفن ہوئے جیڑا حسین دے نانے دے نال دفن ہویا وہ دے جنتی ہونے چی شک کی اسیدہ انہا سب دے مننے والے خبردار کوئی میرے نبی کے صحابہ پہ تنگ نہ کرے اللہ وحدہ لا شریک کی قسم میں مولوی غلط ہو سکتا ہے، پیر غلط ہو سکتا ہے، مفتی غلط ہو سکتا ہے، ذاکر غلط ہو سکتا ہے، سیاستدان غلط ہو سکتا ہے، نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ میرے مصطفیٰ دا فرمان غلطیاں لوگوں کو ہو جانگی شاہ جی نہیں انہا صحابہ نے نعوذ باللہ میری سجدہ دا حق کھاتا اسی کیویں منیے میں کیا چلیا کیڑیاں گلاں کرنے جنہاں اپنا حق بھی دے چھڑے جنہاں اپنا حق بھی نہیں رکھیا انہاں کیا سادہ حق ہے یہ سنیا جان تے مال سے کو تیرے وہ ایک قلعے 2 قلعے دے کنارہ دے باغاں پیچھے لڑتے شاہ جی نہیں سیدہ پاک دا حق نہیں لگا میں کیا کیڑا شاہ جی باغ فتح میں کیا باغ فتح کی بڑی توجہ نہ مسئلہ سن لیا جاتا ہے بڑا ایشو بنے ہوئے شاہ جی باغ فتح کی میں کیا تو دا شاہ جی نبی دی وراثت وہ نبی کی وراثت نعوذ باللہ صحابہ نے ابو بکر عمر عثمان و علی نے سیدہ زہرہ کو دربار میں کھڑا رکھا وراثت نہ دی ان کو کھڑا رکھا نعوذ باللہ سیدہ روتی رہی وہ میں کیا دوستہ کیوں ہمیں گلہ کرنے ہوں کیرا دربار سی جتے سیدہ کھڑوتیاں سی شاہ جی دربار ابو بکر میں کیا انج دو نمبری نہیں کرتی شاہ جی دربار ابو میں کیا دربار ثابت کر دے میں تیرا عقیدہ مانا میرے نبی مسجد نبی کے محراب میں بیٹھ کے فیصلے کرتے تو نبی تو بعد ابو بکر جانشین بنے نا کہ سیکریٹریٹ نہیں بنے اسے مسجد سے بیٹھ کے فیصلے کرتے تو مسجد جب ہفتہ ہو تو کتا سی ہونا کہ 2-4 قلعے بنے 5 قلعے 10 قلعے کا ادھوں نے کنار 1.5 کنار دی مسجد سی مسجد کہ میری سیدہ دا بوہ کھلدا سی نا تو مسجد نبی دا سین دا وہ کتھے دربار لگا تو کتھے سیدہ کھلوتیاں بھی یہ کنال تو کنال مسجد ہوئی ہن ایتھے بوہ کھلے کو مسجد دا سین ہوئے اینی سیدہ دا کار تے اے مسجد دا سین تے دربار کتھے نہیں شاہ جی چلو دربار کو چھوڑیں کیا سیدہ کا حق نہیں تھا وراثت میں کیا بیلیا میں تیرے نار رکھ کے وراثت مانگنا کیویں میں کیا فقہ حنفی ہوئے شافعی ہوئے مالکی ہوئے جعفری ہوئے کوئی فقہ اسلامی ہوئے اسے عالم پوچھ جدو بندہ دنیا کو جاندہ ہے تو وراثت کیوں ملتی ہے شاہ جی حق زہرہ کی وراثت تو میں کیا سیدہ زہرہ دی وراثت اجال کرنا میں تیرے نال کھلوانگا میرے اللہ دیا بندیا اگر سیدہ زہرہ دی وراثت ہوئے تو آخر کہ صحابہ نے عائشہ صدیقہ بیوی نے حصہ کیوں نہ بھی بندہ ہے بیوی کا حصہ ہوتا ہے کہ نہیں کہ سیدہ عائشہ نے حصہ ملیا سیدہ ام حفصہ نے حصہ ملیا سیدہ ام سلمہ نے حصہ ملیا میں نے کہا تم نے کبھی بات کی کہ جی دیکھو نبی کی ازواج کو وراثت نہ ملی میں کیا چھلیا نہ انج نہ کر وہ وراثت تھی نہیں وہ مال خیر تھا تجھے وراثت تھی تو پھر ازواج رسول اللہ بھی نام ہے پھر کلی سیدہ پاک کا نام ہے تو جے تو آکھے نہیں میں کہا چلو میں من تیری بفرض محال جی ابو بکر صدیق نہ دیتا عمر فاروق نہ دیتا عثمان غنی نہ دیتا تو میں کیا مولا علی خلیفہ بنے شاہدی تسی چوتھے آن جو اسی پہلے آنے میں کہا کوئی گل میں کہا جو مولا علی خلیفہ کے بنے آکے بنے میں کہا مولا علی نے لیا دوستہ دس نا کیا مولا علی نے باغ
فدق قبضے میں لیا، مولا علی کے بعد 5ویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبی، کیا انہوں نے بعد میں 6 مہینے خلافت رہی باغ قبضے میں لیا؟ شاہ جی نہیں، میں کیا کیوں؟ شاہ جی ہمیں امام معصوم کا قول ملا ہے کہ جو اہل بیت ہیں وہ غصب چیزیں نہیں لیتے، وہ غصب چیزیں نہیں لیتے۔ میں نے کہا پھر تمہارا عقیدہ ہے کہ غصب نہیں لیتے، تمہیں امام معصوم کا قول ملا تو کیا امام معصوم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارا عقیدہ ہے خلافت غصب کی گئی، پھر علی نے خلافت کیوں لے لی؟ پھر علی نے خلافت کیوں لے لی؟ ایمیں نہ تماشا کرو، نالے گل سنیا جی، اہل سنت والجماعت کے 4 بیسک اسلام کے جو ہے فنڈامنٹل 4 بیسک سورس آف لا ہے، ماخذ قانون 4 ہیں، پہلا قرآن، دوسرا حدیث، تیسرا اجماع امت، چوتھا قیاس۔ اور جب قرآن کا فیصلہ ہو تو ہم حدیث کو بھی بعد میں دیکھتے ہیں، یہ قطعی دلالہ ہے۔ جب قرآن فیصلہ کرے تو ہم پھر حدیث بھی بعد میں دیکھتے ہیں، اگر قرآن میں نہ ہو پھر حدیث میں، حدیث نہ ہو پھر اجماع امت اور قیاس ہوتا ہے۔ آ رہی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، چلا دے ہوئی پہلی وہ مسئلہ بڑا ٹھنڈا آئی کا تو سامین ذکر ہے توجہ، آج میں مسئلے حل کر کے جانے 4 ماخذ قانون ہے، قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس۔ جب فیصلہ قرآن میں ہو تو ہم حدیث میں بعد میں دیکھتے ہیں۔ میں اب کیونکہ وقت نہیں، ورنہ حدیث بھی اور شاہ زوری کا بھی سانو بڑا پتہ ہے وہ کی کرتا رہے۔ آؤ باغ فقط کا فیصلہ سی، باقی ساریاں گلنا بعد میں رولے نے مولویاں دے۔ آؤ فیصلہ قرآن سے کرنا یا رب العالمین نے فدق کی داتے رب بندے پہ ہمیں مولوی لڑتے بھی پہ میں تو فیصلہ قرآن سے کر دیتا ہے۔ تو جدو قرآن ہوئے نا باقی ساریاں گلنا بعد سورہ حشر قرآن کریم دی 59ویں سورت۔ میں قرآن پڑھنے لگا، کیڑا بندہ گل کرو نہ کو بھئی حدیث، مولوی، تشریح، تعویل، مفہوم، معنی، یعنی، وانی، کانی، یہ کہانیاں ساریاں بعد اچھنے۔ سورہ حشر 59ویں سورت، جیڑا باغ فضل دی گل کرو جو قرآن کھول کر انہاں کو پڑھ آیت نمبر 7، آیت نمبر 7 سورہ حشر۔ یا رب العالمین نے مالک ہے اے جڑا باغ فدق دا حکم کی ہے، میرے رب نے فرمایا ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ میرے کول اللہ دا قرآن ہے، جڑا مرضی پڑھ لوے مالے ہے باغ فقط دا فیصلہ۔ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یار ہن بھی سبحان اللہ نہیں آتا۔ یا رب العالمین نے جڑا باغ فقط کے وہ جڑے بغیر جنگ تو وہ جڑے یہودیاں کو مال ملیا انہوں مال ہے آندے نے، یا اللہ دا فیصلہ کی ہے خرچ کتھے ہوئے گا، حق کدا ہے، کیا نبی دی وراثت ہے کہ نہیں؟ میرے رب نے قرآن اندر واضح فرما دیتا فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ فرمان دے پہ اللہ تے اللہ دے رسول دا حصہ، اس تو بعد والی ذی القربى کوئی نبی دے رشتہ داراں دا، بنو ہاشم دا، نبی دی ازواج دا حصہ، نبی دی اولاد دا حصہ، نبی دے چچا دا حصہ، مولا علی دا حصہ، والی ذی القربى انہاں
دا حصہ بھی قرآن آندا پیا پھر صرف ہونا دینی والی یتاما یتیماں دا مسکیناں دا وابن السبیل مسافراں دا بھی حصہ ہے بے ہن جڑے لوگ گلاں کردے نے پے پوچھو کہ جی سیدہ نے حق منگیا میں کیا حق نہیں منگیا سیدہ نے تھانوں جواب دیتا ہے سوال نہیں کیتا کیا جی سیدہ نے طلب کیا مطالبہ کیا میں کیا نا سیدہ کا سوال تمہارے لیے جواب تھا کہ کل کو میرے نانا ابو بکر صدیق سیدہ نے نانا جان لگ دے نے نا عائشہ صدیقہ کے والد نے نا نبی نے سورے نے نا میری سیدہ نبی نہیں تھی نواسی نے نانے نے سوال کیتا کہ بعد جب میرا نام لے کے لوگ جو ہے وہ کہیں قوم کو گمراہ نہ کر دے نانا جی مجھے بتائیے یہ باغ فتح کا کیا ہوگا انہوں نے کہا سیدہ میں تیرے باپ کا نوکر ہوں میں تیرے باپ کا خادم ہوں میں اسی طرح استعمال کروں گا جس طرح سید الانبیاء کرتے رہے سیدہ سکوت کر گئی تاکہ ان کو جواب مل جائے سید ابو بکر صدیق کا جواب تھا سیدہ کا سکوت اس کی تعریف ابو بکر صدیق کا جواب تھا حدیث کے لفظ بخاری میں یہی ہے سیدہ چپ کر گئی اگوں بیلیاں نے آ کے دی کہانی مانڈی انہاں کبھی سیدہ ابو بکر صدیق نے پھر ساری زندگی بولی ہی نہ سیدہ نے اپنے جنازے کا بھی دس ہی نہ کتنا بڑا الزام ہے اب انہی سے پوچھو میں پوری ذمہ داری سے بات کرتا انہی سے پوچھو تو خدا کے بندو مجھے یہ بتاؤ جب سیدہ کی طبیعت مبارک ناساز تھی ان کی خدمت کون کرتا تھا پوچھو ان سے اس کی خدمت کون کرتا تھا وہ خدمت گزار خاتون پاکیزہ ابو بکر کی زوجہ بیوی حضرت اسماء بنت امیس تھی جنہی بیوی خدمت کرے جنہاں ناراضگی ہو گئے کہ بیوی کو اندر بڑھن دیں دے ہو اگر سیدہ ابو بکر پہ ناراض ہوتی تو ابو بکر کی بیوی اسماء بنت امیس کبھی سیدہ کی خدمت نہیں ہوتی سیدہ نے جیرا دسیا سے نا جنازہ رات ہے جنازہ نے کپڑا پانا یہ اسماء بنت امیس کی مشورہ تو جنہی بیوی انی رازدار ہوئے کہ جنازہ بننا کی انہوں جنازے دا پتہ ہی نہ لگی یار تو گل سوچ کے کرے ساڑھے بھی ساتھی قوم ہوتی ہے جیڑی گل کو سنائے ہو تو پیچھے کرو نار خدا کے بندو مولوی غلط ہو سکتا ہے پیر غلط ہو سکتا ہے خطیب غلط ہو سکتا ہے باعث غلط ہو سکتا ہے ذاکر غلط ہو سکتا ہے نہ قرآن غلط ہوتا ہے نہ مصطفیٰ کا فرمان شہید تھا اور باغ فتح کسی طرح استعمال ہوتا رہا سیدہ پاک انہوں نے حصہ والی سے قربان ملتا رہا مولا علی رہندے رہے مولا حسن رہندے رہے حضرت عباس رہندے رہے اسی طرح استعمال ہوا جو قرآن کے مسئلہ یہ تو رولا ہی کوئی نہیں کہ رولا تھلے ہوئے نہ قرآن جو رولا ہے نہ باغ فتح کی رولا یہ لڑائی پاک نہیں اللہ بہتر جانا میں تو ہو گلہ ہوں دیا میں کرنیاں نہیں تھی علماء دی محفل جو ہوئے تو میں کراں ایک گل موت کر دینا پھر میں شہادت پڑھنا ایک ساڑھے بڑے محترم انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ جب سیدہ مانگ رہی تھی تو معاذ اللہ خطا پر تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حضرت سے خطائی چاہتی ورنہ سوال کرنا خطا نہیں بات سمجھ رہے ہیں سوال کرنا خطا شاہ جی انہوں نے پھر فرمایا کہ نہیں جی وہ میری مراد خطا اجتہادی تھی یاد رکھیں اجتہاد کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ دو رائے ہو میرے سامنے مسئلہ آئے میں اس میں سے اپنی رائے قائم کروں اور میری رائے غلط ہو نیت اچھی ہو تو نیت اچھی کے ساتھ رائے غلط پہ ڈٹ جاؤں تو یہ میری خطا اجتہادی ہوگی مجتہد کے میں مجتہد نہیں ہوں مثال دینا پڑا مجتہد کی رائے خطا اجتہادی تب بنے گی جب نیت درست کے ساتھ غلط بات کو صحیح سمجھ لے تو وہ خطا اجتہادی ہوگی سید ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ اے سیدہ قرآن نے بھی فیصلہ کر دیا اور یہ وراثت اس طرح نہیں بنتی میری سیدہ نے خاموشی اختیار کی اپنی رائے تو دین
میری سیدہ کی خاموشی ابو بکر صدیق کی تائید تھی، تو سیدہ نے جب رائے اختیار نہیں کی تو خطائی شادی بن کیسے گئی؟ اب اس میں جو آگے جو چیزیں ہیں جی تعبیریں، وہ زیادہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے۔ اب یہاں پہ لوگوں نے محمود مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھ دیا کہ جی انبیاء سے یہ شرح قائد نصر میں ساری بحثیں موجود ہیں، مگر یاد رکھیے میرا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، بعد از انبیاء اہل بیت و اصحاب محفوظ عن الخطا۔ انبیاء کے پاس امکان خطا بھی نہیں ہوتا، وہ معصوم کا مطلب یہ ہے امکان خطا بھی نہیں، اور جو محفوظ ہوتا ہے وہاں امکان خطا ہوتا ہے، رب وقوع نہیں ہونے دیتا، وہاں امکان پایا جا سکتا ہے، امکان ہے محفوظ کے لیے، معصوم کے لیے امکان بھی نہیں۔ تو یہ جو محمودی مراد آبادی کے میں یہ سمجھتا ہوں، یاد رکھیں میں جملہ کہنے لگا ہوں، یہ علماء کے لیے مخصوص جو نئے علماء طالب علم میں میری طرف قول آپ کو ہر چیز کے مل جائیں گے، پبلک میں عقیدہ وہ بیان کریں جو قول نہ ہو، مختار مذہب۔ تم اس کے سامنے صحیح ہے، قول آپ کو ہر طرح کے ملے گا، ادھر کے بھی ادھر کے بھی۔ شرح قائد میں ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے معاذ اللہ اجتہاد دی خطائیں ہو سکتی ہیں، یہ ہوا وہ ہوا۔ یاد رکھیے میں کسی عالم فقیہ محدث اور مجتہد کی خطا کو ماننے کے لیے تیار ہوں، میں انبیاء کی ذات کی خطا ماننے کے لیے تیار ہوں، خطا اجتہادی بھی ماننے کے لیے، کیونکہ یہ مختار مذہب ہے۔ قول آپ کو دونوں طرف ملیں گے، میں یہ بات نہیں کہہ رہا، قول مل جائیں گے، یہ علماء کی خطا اجتہاد جنہوں نے یہ لکھا۔ اگر میں مثال پوچھے تو حضرت آدم کی مثال سے میں شروع کرتا ہوں۔ جی قرآن نے کہا اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکون من الظالمین، اب ظالموں میں۔ اب قرآن نے کہا، کچھ چیزیں قرآن میں لکھی ہوتی ہیں ہم کہہ نہیں سکتے۔ قرآن نے کہا، حضرت آدم نے خود فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نعوذ باللہ اگر ظالم کہتے ہیں ہم کافر ہو جائیں۔ قرآن نے تو لکھا، ہمارا ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما انا بشر مثلکم، ہم نہیں کہتے۔ قرآن نے لکھا وہ بشر، ہم کہتے ہیں نہیں تو سمجھ نہیں آئی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کہتے نہیں، ہم ادب والے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب میں حضرت آدم علیہ السلام جس عمل کی بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے آدم علیہ السلام کا اس دانے کے درخت کے قریب جانا بھی خطا نہیں، نہ خطا اجتہادی ہے، بالکل میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اگر علماء نے لکھا، میں طالب علم ہوں، مگر مجھے ایسے علماء بھی ملے ہیں وہ ان علماء سے خطا اجتہادی ہو گئے۔ یہ آسان ہے ہمارے لیے کہنا، بجائے اس کے کہ ہم انبیاء کی اسمت کے ہاتھ ڈالیں۔ وہ علماء سے خطا اجتہادی ہوئی۔ شاہ صاحب کیسے؟ سنیے، جرم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے خلاف، بات سمجھ رہے میری؟ وہ بولو تو صحیح، جرم وہ ہے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہوتا ہے۔ میں قتل کر اللہ معاف فرمائے تو میں مجرم ہوں، تو جی چاچا کھیلوں ٹانگ دے ہوتا ہوں، مجرم نہیں، کیونکہ وہ قانون کی منشا کے مطابق کہتا ہے، میں قانون کو ہاتھ میں لیتا ہوں، تو وہ جو رضا اور قانون کے مطابق ہو وہ جرم نہیں بنتا۔ اسرائیل کے کوئی قتل دا پرچہ نہیں، کیونکہ وہ قانون اور رضا کے مطابق ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو وہ جانا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ لانے کے لیے خدا کی رضا تھی۔ تو جو رضا ہوتی ہے نا، حکم بظاہر یہ تھا نہ جانا، لیکن رضا پہلے بتا دی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے بنایا زمین کے لیے، بنایا زمین کے لیے، رکھا جنت میں، حکم یہ تھا نہ جانا، رضا یہ تھی چلے جانا۔ تو وہ صورت میں نظر آتی ہے، حقیقت میں خطا نہیں تھی، کچھ چیزیں صورت میں نظر آتی ہیں۔ دوسری مثال میں قرآن سے دیتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، قانون موسوی میں، شریعت موسوی میں قتل کرنا جرم ہے۔ خضر علیہ السلام نے ماری چند مندہ مارا، موسیٰ علیہ السلام بولے نفس زکیہ، بے گناہ مار چھڑے، ہے کہ نہیں؟ بے گناہ مار دیا۔ اب شریعت موسوی میں صورت میں قتل تھا، بولو یا وہ صورت میں قتل تھا، شریعت موسوی میں قتل تھا، کہا بھی نفس زکیہ، یہ بے گناہ لڑکے کو قتل کیا۔ ہے کوئی مفتی جرا فتویٰ لاوے خضر علیہ السلام نے بے گناہ قتل کیتا ہے؟ موسیٰ نے تو کہا ہم کہہ نہیں سکتے، وہ صورت میں ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ ارے انبیاء کے
خدا کی رضا کے خلاف نہیں ہوتے، وہ صورت میں ہمیں سمجھانے کے لیے، مصلحت تبلیغی کے لیے ہوتے ہیں، حقیقت میں نہیں ہے۔ میں اللہ کے نبی جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہے، وہ صورت میں نظر آتے ہیں۔ اور اس لیے میں کبھی بھی نہ اصحاب کے متعلق یہ سوچ سکتا ہوں، نہ اہل بیت کے متعلق سوچ سکتا ہوں۔ میرے نزدیک اگر کوئی ایسا جملہ نکل جائے جس سے اصحاب کے اہل بیت کی تنقید ہوتی ہو اور اس کے لیے پھر تعویل کی ضرورت پڑے تو میں مولانا میں خطا اجتہادی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میرے ابو بکر صدیق بھی بے خطا تھے، میری سیدہ بھی بے خطا میری سیدہ بھی بے خطا تھی، میرے ابو بکر بھی بے خطا۔ ان کے نسبت خطا کرنا یا کسی قسم کا میں عالم کی خطا سمجھوں گا اجتہادی میں، ان کی نہیں سمجھوں۔ ہمیں سمجھ میں اور شانہ بڑی اونچیاں رکھنا، قرآن نے فیصلہ کیا تو سامعین عزیز و عرض کرنا پھر میں کیوں نہ اپنا عقیدہ بیان کرنا، میں اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا فضائلیاں کر کے پھر میں شہادت پڑھا گا، کوئی بندہ خاموش نہ رہے، مل کے میرے نال آکھو جدا پنج تن نال او پیارے، اجڑے سامنے بیٹھو تسی اچھی میرے نال آکھو جدا پیار نہیں او دے کلمے دا پھر میں عقیدے دی مزید وضاحت کرنا۔ ساڑھے نزدیکوں پاویں داڑھی والا ہوئے، پگ والا ہوئے، تسبیح پھیردا ہوئے، قرآن پڑھدا ہوئے، کعبے دا طواف کردا ہوئے، سینے وچ پنج تن دا پیار نہ ہوئے، او دا نہ عمل قبول ہے نہ ایمان قبول ہے، رب دیاں نمازوں دے منہ تے دے مارے گا۔ اوے چھلیا تینوں پتہ نہیں ایمان او دا قبول ہے جدے سینے وچ میرے نبی دا پیار سیدہ زہرہ دی عقیدت ہوئے، مولا علی دے نعرے ماردا ہوئے، مولا حسن مولا حسین دا نام لے ہوئے، نبی دیاں صاحبزادیاں دا منن والا ہوئے، نبی دیاں پتران تو جان نثار کرے جدا پنج تن نال پیار او دے کلمے دا اعتبار نہیں جی، او دے کلمے دا پار نہیں جڑا چو یاراں دا یار نہیں، جڑا چو یاراں دا یار نہیں، او بھی جنت دا حقدار نہیں۔ ساڈا تے سنیاں دا عقیدہ یہ وے جڑا نال اوے پیار او دے کلمے دا اعتبار نہیں، سامنے کا جڑا چو یاراں دا یار نہیں، وہ بھی جنت دا حقدار نہیں۔ سنی اہل بیت دے بھی غلام ہے، سنی ازواج دے بھی غلام ہے، سنی جڑے نے اہل بیت دے بھی غلام ہے، سنی اصحاب دے بھی غلام ہے، سنی اجداد دے بھی غلام ہے، کیونکہ اسی غلام نبی دے جڑا نبی دے نال والذین معہو سنی سارے ہونے غلام اسی تے نبی دی نسبت دیکھنی ہے، جڑا نبی دی نسبت نہیں دیتا، جڑا دشمن آلے رسول ہوئے، جڑا بغض آلے رسول رکھن والا، جنہیں میرے نبی دے نال نبی دی آل نال تو پیار نہیں کیتا، جنہوں دنیا دا مال، دنیا دی واوا، دنیا دی دولت پیاری رہی ہے، ساڑھے نزدیک دشمن آلے رسول سے کل بھی لعنت، آج بھی لعنت، یہ میں نہیں آندہ پہلا میں قرآن پڑھنا، اللہ فرماتا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اعد لہم عذاب مہینہ۔ جنہیں رب فرماتا ہے جنہیں میرے نبی نو تکلیف دیتی انہیں مینو اعزا دیتی، فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، انہیں تے دنیا اور آخرت وچ لعنت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جنہیں میری سیدہ نو تکلیف دیتی انہیں مینو تکلیف دیتی ہے۔ تاجہ ترجمہ امام حسن رضا بریلوی فرماتے نے پہ اس آیت کا ترجمہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں
لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ امام حسن رضا بریلوی دا بھی فتوی ہے، آنکھوں میرے نال 5 واری 5 تن دینا دا دشمن اہل بیت پہ لعنت کرنے پہ ایک قرآن نہیں آندے۔ امام حسن رضا بریلوی دا بھی فتوی ہے، اہل سنت دا فتوی ہے لعنت اللہ علیکم، آنکھوں میرے نال لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ میرے نبی دی آل دے دشمن کل بھی ذلیل ہون گے، اج بھی ذلیل ہون گے۔ وہ یزید پلیت جن نے میرے نبی دی آل نو ستایا، میرے نبی دی آل نو دکھ دیتے، جن نے میرے کریم آقا دی آل نو دنیا دے مال تے اقتدار واسطے جن نے میرے نبی دی آل نو ستایا، وہ دیتے کل بھی لعنت اج بھی لعنت، حالات بدل دینے پہ میرے امام علی مقام انکار فرما دینے پہ ادھروں بیت دا اسرار ہوتا ہے پیا۔ میرے امام فرمایا نا نا میں پلیتاں بھی بیعت نہیں کردا، میں پاک نبی دا پاک پتر ہاں، میں پاک علی دا پاک بیٹا ہاں، میں پاک زہرا دا پاک پتر ہاں، میں پاک حسن دا پاک ویر ہاں۔ میرے بابا علی نے اگر بیعت کی تھی تے پاک صدیق بھی کیتی ہے، میرے بابا علی نے بیعت کی تھی تے پاک عمر فاروق بھی کیتی ہے، پاک عثمان بھی کیتی ہے۔ جدا پاک ہوئے تے حسین بیعت کردا ہے، تیرے جے پلیتاں دی حسین بیعت نہیں کردا۔ آخر کیوں یا جواب آیا حسین پھر تیار ہو جا، پھر جڑا تینوں شہید ہونا پوے گا، تیرے تینوں بچے کوہانے پہن گے، تینوں تے سر نیزے چڑھانے پہن گے، تینوں جڑا بے وطن ہونا پوے گا۔ میرے امام نے فرمایا اے کی دھمکیاں نہ دے، مینوں میرے نانا نبی نے دسیا ہو جائے کربلا دا میدان ہوے گا، فرمایا میرا حسین شہید ہوے گا۔ مینوں میری ماں سیدہ نے صبر سکھایا ہو جائے، مینوں میرے بابا علی نے ذوالفقار حیدری چلانی سکھائی ہے، مینوں میرے ویر مولا حسن نے جڑا سخاوت سکھائی ہے۔ میں وطن چھڑ دیاں گا، بچے قربان کر دیاں گا، اے ہو شرط سی نانی دا دین رہ جائے۔ اے ہو شخص سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پویں جو حسین بھی اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ پھر کیوں ہویا میرے امام علی مقام نو حالات بدل دینے پہ سید مدینہ طیبہ تو نکل کے مکہ المکرمہ پہنچے نے۔ میں مختصر کرنا وا حج نو عمرے وچ بدلیا تاکہ لوکاں نو پتہ لگ جائے جدوں دین تے حملہ ہوے، حدود اللہ نو پامال کیتا جا رہا ہوے، ختم نبوت تے حملہ ہوے، عزت مصطفیٰ تے حملہ ہوے، شریعت مصطفیٰ نو بدلیا جانا ہوئے، حج چھڑ کے عمرہ کر کے میرا سید نکل کے دسیا اسلام دی عزت واسطے، نانے دی شریعت واسطے۔ میرے امام نکل دینے پہ چلدیاں چلدے ایک میدان آیا، پوچھیا کیڑی جگہ ہو گئی ہے، جواب آیا نو کربلا آندے نے۔ سید نے زمین تو مٹی پکڑی، پکڑ کے فرمایا ہاں میں مٹی پہچان لئیے، وہ مٹی ہے جڑی میرے نانا جان نو جبریل امین نے لیا کے دیتی سی۔ حکم فرمایا خیمے لا دیو، سیدان دے خیمے لگ گئے نے۔ میرے امام نے فرمایا یہی ساڑھی آخری آرام دہ ہوئے گی، ایتھے میرے پتر ذبح ہون گے، ایتھے علی دی آل قربان ہوئے گی، سیدہ زہرا دے بچے ترپن گے، ایتھے خون رسول جیڑا وے۔ اے کربلا کی خاک، اے کربلا کی خاک، تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشائے جگر گوشائے بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیلاب کر گیا تجھے خون رگے۔ میرے امام علی مقام خیمے لگ گئے نہیں، وقت گزر دائے پیا 7 محرم نو سیدہ تے پانی بند ہویا، 10 محرم دا سورج طلوع ہویا، مذاکرات ناکام دینے پہ میرے امام نے خطبہ ارشاد فرمایا اے میرے تے عملہ کرن والیو پہچانو میں کونا، میں سیدہ زہرا دے لالا، سیدہ دی گود وچ کھیلن والا، میں نبیان دے سردار دا نواساواں، جنت دے جوانہ دا سرداراں، علی دا پتراں،
میرے واسطے میرے نانا نے سجدہ طویل کیتا مگر جنہ دی دنیا چھائی ہوئے مال و دولت اقتدار انہاں دے ذہناں تے چھایا ہوئے کی پتا میرے نبی دی اور دی عزت تے مرتبہ کیے انہاں نے پھر بھی خیال نہ کیتا حسین بیعت کر لے فرمایا نانا میں تے اج بھی انکار کراں گا اور اج سانو بھی پیغام میں جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو قائم رہو حسین کے انکار کی طرح فرمایا میں اج بھی قائمہ میں انکار کرنا ماں آخر کی ہویا شہادتاں شروع ہو گئی ہمیں کدی حضرت وہاب بن قلبی قربان دینے کدی حبیب ابن مظاہر جان دینے پہ کدی جڑا حضرت امام قاسم دی جوانی لٹ دیئے علی اکبر دے سینے وچ گاراں بن رہیاں نے کدی علی اصغر دے نازک گلے وچ تیر لگدا ہے پیا کدی غازی عباس دے بازو قلم دینے پہ کدی ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی جامع شہادت نوش کر دینے پہ یہ ابو بکر عمر عثمان کون نے یہ بھی حیدر کرار دے بیٹے نے 72 ٹن جڑے کربلا چ قربان ہوئے نے انہاں چ ابو بکر عمر عثمان بھی شامل نے مولا علی نے ایک پتر دا نام نبی دے صحابی ابو بکر تے رکھیا ایک دا نام عمر تے رکھیا ایک دا نام عثمان تے رکھیا وہ غازی عباس حلمدار دا نام لین مان لیا حضرت عثمان بن علی اور غازی عباس سگے بھائی نے ام البنین دے بطن وچوں نے آجا سنیاں دے نال مل کے نبی تے نبی دی آل دا ذکر کریے علی تے علی دے سارے پتران دا ذکر کریے غازی عباس دا بھی نام لئیے عثمان بن علی دے بھی نعرے مارے وہ بھی قربان دینے پہ سارے کے کر کے جان دینے پہ دن دے ترے ہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ دن دے ترے ہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی بدود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جوانا تے بیت یزید قبول نہ کیتی تکیال نبی دیاں شانہ اوے آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدان میرے امام علی مقام دے سارے شہید ہو گئے نے آخر کی ہویا میرا سید تیار ہوندا ہے پیا علی دا پتر تیار ہوندا ہے پیا آسمان والے بیندے نے پہ زمین دے اوتے ایک زلزلے دی کیفیت آ گئی ہے میرے نبی دا نواسا سید تیار ہوندا ہے پیا اج بھی جدوں بندے جاندے نے جڑیاں تھیاں نال ٹردیاں نے کدی اپنے باپ دے کپڑے استری کردیاں نے کدی نالین پکڑدیاں نے کدی باپ کو پکڑ کے عرض کردیاں نے ابو جی کتھے چلے ہو کدوں آؤ گے میں تھوڑی تھی پوچھ دیاں پئی جدوں تھیاں پوچھن باپ جیڑا کدی نہ نہیں کردا مگر علی دی پوتری دے عظمت نو سلام اپنے باپ دے کدی نالین چم دیاں نے کدی اپنے کپڑے دے نال صاف کر دیاں نے نالے اکھاں وچ آنسو آ رہے نے میرے امام نے ویکھیا میری دھی رو رہی ہے اوے جیو دیاں روون باپ دا دل سلامت نہیں رہندا میری سیدہ کیوں رو رہیاں وہ عرض کر دیاں نے بابا بڑی نالین صاف کرنیاں ریت نال میرے امیراں دا خون لگا ہوئے میرے لگدا ہے جی علی اکبر دا خون ہے علی اصغر دا خون ہے میرے چاچو عباس دا خون ہے میرے امام نے اگے بڑے سید زادی نو سینے دے نال لایا اوے صبر دے جڑے بندن اکھاں دی اگے آئے ہوئے سن اوے ٹوٹ گئے میری سیدہ دے آنسو میرے امام دے کندیاں تے گردے نے پہ میرے امام نے فرمایا شہزادی نہ رو عرض کردیاں نے ابو جان دھیاں پوچھدیاں نے ابو کتھے چلے ہو اس دینوں پتہ میرا باپ کتھے جا رہا ہے دھیاں پوچھدیاں نے ابو کدوں آ گئے اس دینوں پتہ میرا باپ گیا پھر واپس نہیں آئے گا میرا علی اکبر گیا ہے واپس نہیں آئے میرے چاچو عباس گئے نہیں واپس نہیں آئے جڑا جا رہا ہے واپس نہیں آیا وہ کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی میری سیدہ سوال کر دیا نے پیاں ابو جی مینوں اے دسو اسی مدینہ طیبہ تو آئیاں سا ساڈے نال ویراں دیاں جوڑیاں بھی سن ساڈے نال چاچو بھی سن عباس علمدار بھی سن ابو تسی بھی نال سو ہن جدوں سیدہ
سیدہ سکینہ واپس جان دیا کوئی ویر نال نہیں ہونا کوئی چاچو نال نہیں ہونا ابو تسی بھی جا رہے ہو ساڈا کون ہوئے گا میرے امام نے فرمایا میری سیدہ جدا کوئی نہ ہوئے اوہ اللہ تے اللہ دا رسول ہوتا ہے جاؤ تسی اللہ تے اللہ دے رسول دے سپورت کرنا میرے امام جدو نکلے نے پہ سیدہ رو رہی نے بڑا حوصلہ علی دے پتر دا دھیاں رو دیاں یومن کبھی باپ دلیل نہیں چھڑ دے دھیاں رو دیاں یومن کبھی باپ دوئے باہر نہیں نکلے پہلا دھیاں نو چپ کرا دینے میری دھی صبر کر لے سیدہ صبر کر لے عرض کی دی بابا کنا کو صبر کرا میں ویران دے لاشیاں تے صبر کر کے بیٹھی ہوئی اللہ اکبر کبیرہ ابو جی اور کنا کو صبر کرنے تے میں ویران دے لاشیاں تے صبر کیتا ہے میں اپنے چاچوان دے لاشیاں تے صبر کیتا ہے کیڑی تھی ہے جیڑی باپ دے لاشیاں تے صبر کرے فرمایا تو علی دی تھی پوتری ہے سیدہ زہرا دی پوتری ہے صبر والیاں دی بیٹی ہے میری سیدہ صبر کرنا میرا امام پیار کر کے جیڑا جدو نکل دینے پہ بڑا مختصر کرنا میرا سیدہ شہر بانوں بل گئے نے لے شہر بانو الوداع 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 تیرا حسین جا رہا ہے سیدہ شہر بانو قدمہ وچ ڈگ گئی آقا میں دسو جدو بیبیاں اچڑ دیا نے کوئی بیٹیاں اچڑ کے سونے جا دیا نے کوئی سوریوں اچڑن کے بیکے جا دیا نے آقا میں دسو شہر بانو کس کے آئے سیدہ منوے دسو شہر بانو کدھر جان گیا میرے امام نے فرمایا شہر بانو تینو اللہ دے سپرد کر کے چلا صبر کری تو علی دی دوئے صبر کری تو حسین دی زوجہ ساٹھے کر پہ صبری نہیں ہوتی میری میں مختصر کرنا پھر میرا سید نکل دینے پہ جاؤ کہ امام زین العابدین نصیحتاں فرمائیاں میرا بیٹا تیرے نال علی دیاں دھیاں یوڑیاں نے تیرے نال علی دیاں نوہاں یوڑیاں نے تیرے نال علی حسین دی دھی ہوئے گی میرا پتر مدینہ شریف لے جائیں فرمایا تنو اجازت نہیں کیونکہ تیرے وچوں میری نسل جاری رہے گی انہا آتوئینا بالکوثر فصلی لربک ونحر انہا شانیہ ہوا الابتر پھر میرا سید سیدہ زینب ام کلثوم دے خیمے عمل جان دینے پہ میرا سید پتران دے لاشیاں نو چک کے انج نظران نہیں جھکائیاں میرے آقا نے اپنے ویران دے لاشے اٹھائے نے انج گردن جھکی نہیں جنہوں سیدہ دے خیمے مل گئے میرے امام دیا نظران جھکیاں ہوئیاں نے خیمہ سیدہ زینب داخل ہوئے نے پتران دے لاشے پہ ہوئے نے دونوں میں کلثوم و سیدہ زینب کھڑیاں ہو گئی دیکھ کے فرمان لگیاں میرا لگ رہا ہے تمہیں ساڑھے گلو جدا ہو رہا ہے ارے فرمایا ہاں میری بہنہ میں بھی جدا ہو رہا ہوں الوداع اج حسین دی آخری بری زیارت کر لو میری سیدہ دونوں شہزادیاں اپنے ویر دے گلے لگیاں وہ جدو بہنہ ویران دے گلے لگ دیا نے ویر سران دے ہاتھ لگ دے میری سیدزادیاں نے جدو حسین کا ہاتھ سر پہ آیا علی دیاں دھیاں نے دونوں ہتھانا رہنج پکڑ لیا اے حسین ان ہاتھ نہ چکی اے ہاتھ اٹھ گیا قیامت تک علی دیاں دھیاں میرا ہاتھ میری شہزادیاں نے ویر نو جڑا ہاتھ پکڑیا فرمایا ویرا دعا کر دے میرے امام نے فرمایا سید زادیو جدو ویر جاندے نے بہنا دعاواں کر دیا نے عرض کی تھی ویرا جسا دعا نہیں کرنی اج دعا تو کرنی ہے تیرا امتحان ختم ہون والا ہے ساڈا امتحان شروع ہون والا ہے تھوڑی دیر تو بعد تیرے جڑا کچھ تیری شہادت ہوئے گی تواڈے جسم سے گھوڑے دوڑ کے ہون گے علی دیاں دھیاں خیمیاں وچ صبر کر کے بیٹھیاں ہون گیاں شام پہ جائے گی او علی دی دین اللہ
لاشاں دے پیروں دینا پوے گا پھر کدی شام دے بازار ہوڑ گئے کدی دمشق دیاں گلیاں ہوڑ گیا علی دیاں دیاں پردہ سنبھال کدی ابن زیاد دا دربار ہوئے گا میرے امام نے صبر بھی دعا کی تھی یا اللہ پائے سبات لگزش نہ آوے انتہائی اختصار میرا سید گیا میدان کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے آخر کی اکبار کی حملہ ہویا میرا امام لڑتے نے پیشا سردہ ویلا ہو گیا وے سیدی تلوار نہیں رکنی پئی پیاسا سید لکھاں تے بھاری ہے وہی علی دا پتر تلوار چلا رہا ہے پیا آخر تقدیر آندی ہے حسین رک جاؤ تیرا نانا تیرا انتظار کرتا ہے حسین رک جاؤ تیرا بابا علی انتظار کرتا ہے میرے امام تلوار چلاندیاں ایک تیر آیا جرا سیدی پیشانی سے لگا ہے وہ تیر چل گئے نے تلواراں چل دیاں نے نیزیاں نل میرے امام دے جسم زخمی ہو گیا بے سید سواری تو گر گیا سیدھا سید گر گیا ہے ایک دھوڑ دھوڑی ہوئی ہے سواریاں نکل دیاں نے تھوڑی دیر گزر دی ہے پئی ایک دھوڑ دے وچوں ایک سواری نکلی جنی پشت کھالی ہے میری سیدہ زینب نے فرمایا سیدہ شہر بانو آ جا میری سیدہ سکینہ پھوئے اپنی دے کولے آ جا میری سیدہ نو سینے دے نال لایا عرض کی تھی اپنی جان اے میری پھوئے اپنی میں مدینیوں چلی آؤں تو سا میرے نال بڑا پیار کیتا ہے پر جویں ہن پیار کر دے ہو تو سا پہلا کریے جویں نو چمیاں دے اج میرے نال پیار نہیں کیتا اج میں سینے دے نال نہیں لایا سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ کی دسا اگے پتیجی سمجھ کے پیار کرنی جا اوے تیرا باپ سواریوں گر گئی میری سیدہ تو یتیم ہو گئی ہے اے یتیمانل پیار کرے دا میری سیدہ نے اپنی بیٹی نو سینے دے نال لایا سیدہ تو یتیم ہو گئی ہے تیرا باپ سواریوں گر گیا آسمان دے کنارے سرخ ہو گئے اے آسمان دی مخلوق بھی رو پئی ایک مظلومیت نال شہادت کسے نو نصیب نہیں ہوئی میرے امام گرے ہوئے میں ظلم دا کھچر اٹھیا فرمایا لینا ٹھہر جا مینوں نانے دی دتی اذان دی لاج رکھ لین دے میرے امام دا سر سجدے وچ گیا وے ظلم دا کھچر چلیا انا للہ و انا الیہ راجعون وے کملی دنیا میاں صاحب فرما دے نے پہ کملی دنیا چیتا رکھیا ابراہیم دا لیلا وے کملی دنیا چیتا رکھیا ابراہیم دا لیلا وے محمد بخشا بھول گئی حسین دا دیگر بیلا وے اسماعیل علیہ السلام دی سنت پہ عمل کرن والیو ابراہیم دی سنت یاد رکھن والیو 10 ذوالحج آندا وے وہ بچے پکڑے لے کے پھردے نے 10 ذوالحج نو چھریاں چلدیاں نے بکرے ذبح ہون گے وہ 10 ذوالحج نو یاد کرن والیو 10 محرم کی آوے کملی چیتا رکھیا کملی دنیا چیتا رکھیا ابراہیم دا لیلا بھول گئی یا محمد اے بخشا حسین دا دیگر ویلا جنہوں ماں نبی دے نواسے دے گردن تے چھری چل دی کوئی سامن والا نہیں کوئی دفن کرن والا نہیں کوئی کفن دین والا نہیں
اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمان میرے امام کی شہادت ہوئی اور ایک تاریخ رقم ہوئی۔ آج ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مقصد یہی ہے کہ اگر یہ محبت آل رسول میں آنسو نکلتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ آج تو آنسو نکلتے ہیں، کل اس مشن حسینی کے لیے ہم جان خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں گے۔ یہی وہ پیغام ہے جو ہمیں کربلا کی درسگاہ سے ملا۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، بالخصوص اپنے والد کریم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی نسلوں کو سرکار مدینہ کا غلام رکھے۔ آپ سب کو اللہ پاک اسی عقیدہ اہل سنت پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت عطا فرمائے۔